صدر ٹرمپ کی حکومت کے پہلے 3 سالوں میں امریکہ کی جانب سے لیے جانے والے پناہ گزینوں کی تعداد میں بڑی کمی سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ خود امریکہ کے اندر بھی شدید تشویش پیدا ہوئی ہے۔ 2019 میں انتظامیہ نے 30,000 کی نئی کم ترین سطح مقرر کی، جبکہ ہماری اطلاعات کے مطابق 2020 کے بعد انتظامیہ اسے کم کر کے 0 کرنا چاہتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میریڈتھ اوون کی تنظیم مختلف کمیونٹی لیڈرز اور پناہ گزینوں کے ساتھ مل کر امریکی قانون سازوں پر زور ڈال رہی ہے کہ ریفیوجی ری سیٹلمنٹ پروگرام کو ختم نہ کیا جائے۔ اس پروگرام کے تحت امریکی حکومت دنیا بھر سے پناہ کی درخواست کرنے والے افراد کے کیسز کے جائزے کے بعد انہیں امریکہ لا کر بسانے کا کام کرتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انتظامیہ کس طرح پناہ گزین خاندانوں پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ خاندان بچھڑے ہوئے ہیں اور دوسرے ملکوں میں مشکل حالات میں بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ ان میں عراقی پناہ گزین قصائے حسین بھی ہیں۔ وہ اسٹیڈیم میں والی بال کھیل رہے تھے، وہ شکار بنے جس میں ان کی آنکھیں اور چہرہ تباہ ہو گئے تھے۔ وہ اس وقت یونیورسٹی آف ٹیکساس میں زیر تعلیم ہے۔ آج قصائے امریکی عوامی نمائندوں کو اپنے جیسے ریفیوجیز کے ایشوز پر آواز اٹھانے کے لیے قائل کرنے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ آپ کو ہر ملک میں کچھ اچھے اور کچھ برے لوگ ملیں گے، تو ہمیں اچھے اور برے پناہ گزینوں میں تفریق کرنی ہوگی۔ 2016 میں ریفیوجی پروگرام کے تحت آنے والوں میں مسلمان پناہ گزینوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی، یعنی 46%، جبکہ 2019 میں 79% کرسچن ریفیوجیز امریکہ آئے۔ لیکن جب سے یہ نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے، مسلمان بہت کم ہو گئے اور ہم موسٹلی کرسچن گروپس دیکھ رہے ہیں، کانگو سے آنے والے اور دوسری جگہوں سے آنے والے۔ ویری ریئرلی ہیئر اینڈ دیئر یو سی اے مسلم فیملی کم ناؤ۔ اس سال امریکہ لائے جانے والے پناہ گزینوں میں 264 پاکستانی بھی ہیں۔ پناہ گزینوں کی تعداد میں کمی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ صدر ٹرمپ اپنے امریکہ فرسٹ کے وعدے پر الیکشن جیتے اور ریپبلکن سپورٹرز میں سے صرف 26% کے خیال میں امریکہ کی ذمہ داری پناہ گزینوں کی جانب بنتی ہے، جبکہ 51% ڈیموکریٹک سپورٹرز پناہ گزینوں کو امریکہ میں پناہ دینے کے حق میں ہیں۔ تاہم ایوان کے دونوں ہی جانب امریکی قانون سازوں کی اکثریت امریکہ آنے والے پناہ گزینوں کی تعداد بڑھانے کے حق میں ہے۔ ہم تارکین وطن کی اور مواقع دینے والی قوم ہیں اور ہمیں ایسے ہی عمل کرنا چاہیے۔ ہم انتظامیہ کو پناہ گزینوں کی حد بڑھانے کے لیے کہتے رہیں گے۔ اب بھی میری بہن وہاں انتظار کر رہی ہے، اسے 6 سال سے زیادہ ہو چکے انتظار کرتے ہوئے کہ اسے پناہ ملے۔ زید اور ان جیسے بہت سے خاندان امریکہ میں پناہ گزینوں کا داخلہ 0 ہونے کی صورت میں شاید پھر کبھی یکجا نہ ہو پائیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں پناہ گزینوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے ادارے اسے تباہ کن قرار دے رہے ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔